وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. ناظرین کرام، لہٰذا آئیے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لاڈلوں کی حسین ترین جھرمٹ میں انتہائی پروقار اور علمی شاہکار امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کی انتہائی سنہری ترین کڑی ہیں، جو باقر العلوم کے لخت جگر ہیں، جو سید الساجدین کے نور نظر ہیں، جو بیک وقت مصطفی و مرتضوی و صدیقی فیضان کا حسین ترین ملاپ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے فیضیاب فرمایا، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسبان ہیں، جو ملت نبوی کے سلطان ہیں، جو اہل حق کے امام ہیں، جو علوم نبویہ کے مظہر و وارث کامل ہیں، جو اہل ذوق کے پیش رو ہیں، جو صاحبان عشق و معرفت و محبت کے پیشوا ہیں، جو عابدوں کے مقدم ہیں، جو زاہدوں کے مکرم ہیں، جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے عظیم مشن کو اپنے مبارک کاندھوں پر اٹھا کر مدینہ منورہ اور میں مسجد نبوی شریف اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو مروجہ علوم کی عظیم ترین یونیورسٹیز میں تبدیل کر دیا، جو وقت کے عالی شان علمی تحقیقاتی مراکز کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ابھر کے سامنے آئے، جن کے حلقہ تعلیم و تدریس اور تحقیق میں خاصا وسیع تر آپ کو گراؤنڈ نظر آتا ہے، جس میں بیک وقت کم و بیش 4000 دانشور جو مختلف علاقوں کے تھے زیر تعلیم ہوا کرتے تھے، جن کے عظیم الشان اسلامی ریسرچ سینٹر اور مسلم دانشگاہ سے بڑے بڑے علماء، جید فقہا اور نامور مفکر فارغ التحصیل ہوئے، اور جن طالب علموں نے یہاں سے جو کچھ بھی سیکھا اس علم کی روشنی میں دنیا کے چپے چپے میں وہ علم پہنچا. ناظرین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے قدیم علوم کا احیاء کرتے ہوئے انتہائی جدید تصور کو سامنے رکھتے ہوئے جن علوم کی تعلیم کو اپنی درسگاہ کے ذریعے سے عام کیا، ان میں فقہ کے علاوہ ریاضی بھی تھی، فلکیات بھی تھی، فزکس بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی، یعنی ان تمام جدید علوم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک قابل رشک تصور بھی دیا اور ترقی کے زینے پر گامزن بھی کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ محمدی کے ترجمان کی حیثیت سے اس کو منظم اور آزادانہ طریقے سے پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین فلسفہ یونان، روم، ایران و ہند کے اثرات سے جو لادینی نظریات مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کر رہے تھے، اس کا علم و عقل کی سطح پر مقابلہ بھی کیا اور علم کلام کو منظم تشکیل بھی دیا. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک تھا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل ہر محفل میں زیر بحث آنے لگے. لیکن یہ واضح کر دینا ناظرین بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کس ستارے کا نام ہے، کس علمی ستارے کا نام ہے. اس پوری علمی تحریک کے قائد اکبر جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم میں کامل دستگاہ حاصل تھی. ناظرین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے موسس اور بانی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی مجلس سے بحث و درس میں صرف وہی حضرات نہ آتے تھے
جو بعد میں امام مذہب بنے، بلکہ تمام اطراف سے بڑے بڑے فلاسفرز استفادہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر علم دین کا عالم کسی دوسرے کو نہیں پایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت و خدمت پر افتخار فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ 2 برس نہ ہوتے جو خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں گزارے تو نعمان ضرور ہلاک ہو جاتا۔ امام مالک علیہ رحمہ کا قول ہے کہ میری آنکھوں نے علم و فضل اور تقوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں ناظرین اگر 2 نام صرف میں لے لوں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات آپ کی بارگاہ میں آ کر چمکنا شروع ہوئیں، بلکہ امام الکیمیہ، بابا کیمیہ جابر بن حیان کوفی بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ ابن راوندی اصفہانی جو 3ری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں میں گزرا ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کیمیہ دان تھا اور سونے اور چاندی بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ یہ علم اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریات سے اور ان کے علم سے حاصل کیا۔ کیا عرض کروں صاحب کہ جس نے دیکھا آپ کو یا تو روزے کی حالت میں دیکھا یا تلاوت کی حالت میں دیکھا یا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود دیکھا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ بہت انفارمیٹو پروگرام انشاءاللہ ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب، ظاہر ہے شخصیت بہت بڑی، ہمارے قد بہت چھوٹے، ہمارا علم بہت چھوٹا، ہمارا فہم بہت محدود، کیا بیان کریں صاحب؟ عظیم الشان خاندانی رفتوں کو حصہ ڈالیے اس میں اور نسبی عظمتیں ذرا ہمیں بتلائیے، پھر بیک وقت جو مصطفی و مرتضوی و صدیقی فیضان کا ملاپ آپ کی شخصیت میں وہ بتائیے، اور پھر خاص طور پہ جو اس دور کے سیاسی حالات تھے ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی نگاہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور جامع آپ نے آج ابتدائیہ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کی صحیح کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ عظیم بارگاہ جس میں آج ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خانوادہ کے انتہائی خوبصورت گلے سر سبز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات انسانی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے بنو ہاشم کے مبارک خاندان کو چنا، اور بنو ہاشم کے مبارک خاندان سے حضور کی تشریف آوری کے بعد آپ کی مبارک نسل پاک سے تمام ہستیاں خصوصاً ائمہ اہل بیت اطہار وہ مینارہ رشد و ہدایت ہیں جن سے کائنات انسانی نے اکتساب فیض کیا، رہنمائی اور نور ہدایت حاصل کیا۔ اور پھر بالخصوص حضور سیدنا امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کی شخصیت تو اپنی معراج پر نظر آتی ہے کہ جن سے اپنے بھی اور پرائے بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ جس گھر کا، جس نسل مبارک کا، جس شجرہ طیبہ اور مبارکہ کا ہر فرد ہی صادق ہو، وہاں سے مزید صادق بن کر ابھرنا، اور یہ ایسا بابرکت لقب جو نام مبارک کا حصہ بن جائے، اس مبارک لقب کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا اور اپنی تابانیاں علم کی بکھیرنا۔ نام مبارک جو ہے آپ کا جعفر، کنیت ابو محمد اور لقب الصادق سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے آپ پوتے ہیں اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے آپ صاحبزادے ہیں۔ حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے ولادت باسعادت کے وقت آپ کی مبارک پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا مجھے میرے نانا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ شب زیارت ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا جو ہمارا لال نور نظر آ رہا ہے اس کا نام جعفر رکھنا۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے آپ کو نام بتا فرمایا۔ اب اس نام مبارک میں دیکھیں اس کی حکمت اور حضور کی پیغمبرانہ بصیرت ذرا دیکھیں کہ جعفر بالعموم دریا کو کشادہ نہر کو کہا جاتا ہے جس سے عالم غریب و امیر خاص و عام فیضیاب ہوتا ہے،
تو حضرت امام جعفر الصادق کے نام رکھنے میں ہی یہ حکمت اور راز تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہوگی جس سے ساری کائنات سیراب ہوگی اور کائنات انسانی کی عقدہ کشائیاں ہوں گی. یعنی اسم بمسمہ بنا کے بھیجا، اسم بمسمہ بنا کر بھیجا. اور پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت نگاہ کامل اور اس بشارت کے صدقہ میں اللہ رب العزت نے یہ خاص اہتمام کیا کہ حضور سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی آغوش رحمت میں 12 برس جو تھے وہ پرورش تربیت کے اور آپ کے سایہ شفقت میں، آپ کے شب و روز کو دیکھنے میں، جن کا لقب ہی بارگاہ نبوت سے عابدوں کی زینت یعنی زین العابدین عطا ہوا تھا، ان کی آغوش میں رہ کر گویا اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا سلیقہ، اللہ رب العزت کو کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ، وہ سب کچھ آپ نے سیکھا. اور جیسے آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو آپ کا مبارک ددیال ہے، اور جو آپ کا ننیالی خاندان ہے وہ بھی شرف سے خالی نہیں ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام مبارک تو فاطمہ ہے، اور لقب ان کا کنیت ان کی ام فروا، جس سے وہ زیادہ مشہور ہوئی نام کی نسبت سے. مدینہ منورہ میں جو 7 عظیم ہستیاں فقہ کے اعتبار سے، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے، دین کے مسائل پر پوری سیر اصل گفتگو کرنے میں مشہور و معروف تھیں، ان میں حضرت ام فروا کے والد گرامی حضرت قاسم ہیں، اور حضرت قاسم 7 فقہائے مدینہ میں نامور مقام رکھتے ہیں. حضرت قاسم بیٹے ہیں جناب حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس طرح یعنی پوتے ہوئے جناب قاسم، اور حضرت ام فروا پڑپوتی ہوئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ خود بھی بذات خود ان کو جو فیضان مولا کائنات عطا ہوا، یعنی دوہرا فیضان جو ہے مولا کائنات کے. حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ ماجدہ جو ہیں، میں ایک جملہ اس پہ عرض کر دوں، حضرت اسماء بنت امیس، یہ بہت دانا، بہت سمجھدار خاتون تھیں. حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر رحلت جب ہوتی ہے تو حضرت محمد بن ابی بکر کی عمر 1.5 سال کے قریب تھی. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں آنے سے پہلے جناب حضرت جعفر ابن ابی طالب کے عقد میں تھیں. ان کے بعد شہادت کے بعد جناب حضرت ابوبکر نے نکاح فرمایا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد جناب حضرت مولا کائنات نے اس غرض سے نکاح کیا کہ حضرت جعفر کے صاحبزادگان جو جناب مولا کائنات کی کفالت میں تھے ان کو اپنی ماں مل جائے گی. اس طرح حضرت محمد بن ابی بکر کی پوری پر تربیت جو ہے وہ آغوش حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام میں ہوئی. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جو آپ کی عمر مبارک کی جو ابتدائی برس ہیں، ظاہر ہے وہ تو اس میں بنیادی طور پہ حضرت سید الساجدین علیہ السلام کا اور باقر العلوم کا خاص فیضان آپ کو جو ہے وہ نصیب ہوا. تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ذرا اور عقدے کو کھولیں کہ مزید کن کن ہستیوں سے آپ نے استفادہ کیا، اور جن ہستیوں نے آپ سے استفادہ کیا، یہ دونوں ہی سلسلے میں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جنید بھائی، کریم رب کا کرم، آقا کی عطا اور ان مہربانوں کی مہربانی ہے جو ہم جیسے لوگ آج ان کے ذکر پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. آئے ہائے ہائے. اور اس حوالے سے میں جب بات عرض کرنا چاہوں تو میرے سامنے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک منظر آتا ہے، اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جہان علم میں یکتا ہیں بابا موسیٰ کاظم کے. کیا کہنے؟ جہان علم میں یکتا ہیں بابا موسیٰ کاظم کے، بہت اعلیٰ بہت اولا ہیں بابا موسیٰ کاظم کے. اور جو جعفر ہیں سخاوت میں، جو صادق ہیں امامت میں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. کیا کہنے؟ جو جعفر ہیں سخاوت میں، جو صادق ہیں امامت میں، ہمارے مشہدی آقا ہیں بابا موسیٰ کاظم. کیا کہنے؟
کیا خوبصورت۔ امام جعفر صادق کی تربیت اور آپ کے زیر تربیت رہنے والوں کے حوالے سے آپ نے نقطہ چھیڑا ہے، تو میں اس حوالے سے یہ بات آغاز میں کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو آپ ڈیوائن پلان کہہ دیں، بالکل صحیح، کہ جن لوگوں کو اس نے چننا ہوتا ہے اور بڑی ذمہ داری دینی ہوتی ہے، ان کا تربیت کا سسٹم بھی میرا مالک خاص رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس حوالے سے بہت کلیئر بات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو چونکہ پوری کائنات کے لیے منتخب کرنا تھا، تو تربیت کا سسٹم یہ رکھا کہ علم یجد کا یتیماً فآوا، آہا، حضور کی تربیت خود اپنے ذل کرم سے فرمائی۔ اللہ، تو اب ظاہری بات ہے یہ سلسلہ بارگاہ خداوندی سے شروع ہوا، ذات مصطفی تک آیا، پھر ذات مصطفی سے آگے تربیت کا سلسلہ چلا تو مولائے کائنات کو وہ تربیت نصیب ہوئی۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن کی خدا تربیت فرمائے اسے نبی کہا جاتا ہے، واہ، اور جن کی مصطفیٰ تربیت فرمائے اسے علی کہا۔ واہ واہ واہ، اب جن کی علی تربیت فرمائے اسے حسین کہا جاتا ہے، واہ، اور جس کی حسین تربیت فرمائے واہ، اسے زین العابدین کہا بھائی جاتا ہے، سبحان اللہ، اور جس کی زین العابدین تربیت فرمائے واہ، اسے محمد باقر کہا جاتا ہے، اور جس کی محمد باقر تربیت فرمائے اسے جعفر صادق واہ کہا واہ جاتا واہ، سبحان اللہ، ہے۔ تو یہ وہاں سے ایک خوبصورت کڑی آ رہی ہے تربیت کی، دیکھنے میں افراد کے وجود بدل رہے ہیں، اصل میں وہ اللہ کے کرم کا جو فیضان ہے وہی ان کی تربیت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی وہ اللہ کے کرم کا فیضان بہت نکھر کر امام زین العابدین کی صورت میں جعفر صادق پاک کی تربیت کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، کتابوں میں آتا ہے تقریباً 12 سال حضرت امام جعفر صادق کو شرف حاصل ہے کہ اپنے دادا حضور کی خدمت میں حاضر رہے۔ سبحان اللہ، اور امام زین العابدین کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، یعنی تربیت فرمانے والے کا لیول کیا ہے، اللہ، اندازہ فرمائیں کہ سرکار کہیں کہ قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ عبادت کرنے والوں کی زینت اور زین کھڑا ہو جائے، واہ، سید الساجدین کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، تو خود ہی فرمائیں کہ اس وقت جسے امر ربی سے کھڑا ہونے کا حکم ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے حسین کا بیٹا زین العابدین۔ اللہ، یعنی ایک طرف روحانیت کے شہنشاہ کھڑے اور دوسری طرف علم کے شہنشاہ کھڑے اور مستقل فیضان۔ امام زین العابدین کا یہ تعارف کہ حضور انہیں سید الساجدین کا لقب عطا فرمائیں، حضور انہیں زین العابدین کا لقب عطا فرمائیں، تو کیا لیول ہے، کیا معیار ہے۔ پھر آپ کی زندگی کے جو شب و روز ہیں، جو کیفیات آپ نے کربلا میں دیکھیں، اور آپ کی زندگی انتہائی پختہ، انتہائی مستحکم اور انتہائی مضبوط کردار کے طور پہ کائنات کے سامنے آتی ہے۔ پھر 19 سال امام جعفر صادق کو یہ نصیب ہوئے، یہ بہت کم کسی امام کو نصیب ہوتے ہیں کہ دادا کا بھی اتنا وقت ملے اور باپ کا بھی اتنا وقت ملے۔ ظالم سماج ان بزرگوں کی لمبی زندگیاں بالکل پسند نہیں کرتا، وہ بہت جلدی کوشش کرتا ہے۔ تو 19 سال امام محمد باقر کے انہیں نصیب، اور امام محمد باقر بھی وہ ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام بھی دینا، اور اس کا یہ نام صحابی رسول نے یہ پیغام پہنچا، جو دونوں حضور کی طرف سے منتخبینوں نے تربیت فرمائی، اور امام جعفر صادق سامنے آئے۔ پھر ان نے جن کی تربیت فرمائی، میں قبلہ اور کچھ بھی نہ کہوں تو امام موسیٰ کاظم جیسی ہستی جو کائنات نے دیکھی ہے، وہ جعفر صادق کی تربیت کی تو شاہکار۔ بالکل ہے۔ اگر میں کہوں کہ سب سے بڑی تربیت کس کی ہے اور شاہکار کیا ہے، تو مجھے جابر بن حیان اس حوالے میں چھوٹا نظر آتا ہے۔ بہت چھوٹا۔ موسیٰ کاظم بہت بڑی شخصیت ہے، موسیٰ کاظم کی تربیت فرمائی، اور پھر داؤد طائی آتے ہیں، سفیان ثوری آتے ہیں، امام مالک آتے ہیں، اور پھر اگر سائنس کے حوالے سے جاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ آتے ہیں۔ جابر بھی اگر دیکھا جائے تو آج اگر ہم یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کا نام لیتے تو وہ سر نیاز جھکا لیتے ہیں کہ اتنا بڑا سائنسدان، اتنی بڑی شخصیت۔ تو جابر بن حیان نے جو کچھ پایا ہے وہ امام جعفر صادق کی تربیت سے پائے۔ یہ باقاعدہ شاگرد صرف نہیں ہے، باقاعدہ بیعت بھی ہے امام جعفر صادق سے۔ اس کے والد بھی عقیدت مند تھے،
آل رسول کے، اور پھر ان کی والدہ کی بہت زیادہ عقیدت تھی آل رسول کے ساتھ، تو جابر بھی حضرت کی تربیت کا ہی ایک شاہکار ہے. بالکل ٹھیک. گویا جن سے تربیت لی وہ بھی شاہکار ہیں، جن کو تربیت دی انہیں بھی شاہکار بنا. بالکل ٹھیک. اچھا اب سر بات یہ ہے کہ یونانی فلسفہ، ان کا فلسفہ، یعنی ایک ٹربلنس تھی اگر آپ کہیے کہ نظریاتی طور پہ اس دور کے اندر، اور اس پورے جم غفیر میں جو مختلف شورشوں کی صورت میں بھی اور فتنوں کی صورت میں بھی آپ کے سامنے تھے، آپ کا ایک تو یہ کہ علمی مقام اور مرتبہ اتنا بلند، اور اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ اسلامک فلسفے کی روح سے اس کو رد کرنا، علم کلام کو ترویج دینا. ذرا آئیے تھوڑا بتائیے کہ کن کن شعبوں میں آپ نے علمی مقام اور مرتبہ حاصل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پورے خاندان میں نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے بعد واحد حضرت امام جعفر صادق کی ذات ہے جسے اللہ کریم نے یہ لقب صادق عطا فرمایا ہے. ہیں تو سارے ہی صادق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اصدق الصادقین ہیں صادق، لیکن رسول اکرم کو زمانے نے صادق کہا ہے، پھر آپ کے بعد جناب جعفر کو زمانہ اب صادق کہہ رہا ہے. تو یہ سارا فیضان وہاں سے ہی مل رہا ہے جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا. بلکہ آج کی مجلس میں تو پیر صاحبان کو گفتگو کرنی چاہیے، اور ہمیں سامع کی صورت میں انہیں سننا چاہیے اور اپنا حصہ حاصل کرنا چاہیے اور اپنا دامن پھیلانا چاہیے. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا جنید بھائی، اس میں بات یہ سوچنے والی ہے کہ آپ کی تربیت کی بات ہوئی تو آپ کی جتنی بھی تربیت ہے وہ گھر سے ہوئی ہے، گھر سے باہر سے تربیت نہیں ہوئی. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اسکول. میں جتنے بھی علماء آئے ہیں ان کا ایک لقب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سارے عالم غیر معلم ہیں، اور جتنی عالمات آئی ہیں خاص طور پہ سیدہ زینب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عالمہ ہیں لیکن غیر معلمہ ہیں، کہ انہیں نسل در نسل اللہ کریم نے علم مصطفیٰ بھی عطا فرمایا ہے اور علم مرتضیٰ بھی عطا فرمایا ہے. آپ اس کے امین بن کے زمانے میں نکلے، اور ان سارے علوم کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ صرف علوم دینیہ کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے، یعنی صرف فقہ اور حدیث کی تعلیم آپ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ علم فلکیات ہو، علم طب ہو، فلسفہ ہو، ادب ہو، اور خاص طور پہ علم کیمیا ہو، اس کو ایجاد ہی حضرت نے فرمایا ہے. بلکہ ایک جملہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ ذرا دیکھیے، ہم اس ہستی کے علم کی بات کر رہے ہیں جو بیٹا ہی باقر العلوم کا ہے، جو ابن باقر العلوم ہے. اللہ نے جب بیٹا ہی اور باقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من باقر العلوم، کہ جو علوم کو پھاڑ کے نئی نئی ایجادات کرتا ہے علم کے میدان میں، جو اس کا بیٹا ہے اور اس سے فیضان حاصل کرنے والا ہے، تو میرے رب نے اس پہ کتنی کرم نوازیاں فرمائی. بالکل ٹھیک. اور آپ نے خود اشارہ کیا کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اور یہ جملہ آج بھی آپ کی قبر اطہر پہ لکھا ہوا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان. یہ عجز کا کتنا بڑا اظہار ہے کہ اللہ کریم نے اس جناب سے انہیں یہ فیض عطا فرمایا ہے. اور یہ جملہ بھی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میری آنکھوں نے، کون کہہ رہا ہے؟ فقہ کا امام اعظم کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں نے جعفر بن محمد سے زیادہ کوئی فقیہ دیکھا نہیں. اب کوئی جاہل آدمی کہے، کوئی اور آدمی ایسا جو علم سے دور سے بھی نہ گزرا ہو، اس کی بات کی وہ اہمیت نہیں ہے جو حضرت امام اعظم خود ارشاد فرما رہے ہیں. اور امام مالک تو ارشاد فرماتے ہیں جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، سب سے زیادہ تو میں نے آپ کی چہرے پہ جب بھی نظر ڈالی ہے تو تبسم ہی دیکھا ہے، اور وہ تبسم دیکھنے کے بعد حضرت برا بن عازب کا وہ جملہ یاد آ جایا کرتا تھا کہ رسول اکرم کے چہرے پہ بھی ہر وقت تبسم ہی ہوا کرتا تھا ان ساری مشکلات کے باوجود. اور وہ جملہ اپنے انٹرو میں بولا ہے کہ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو اما مصلیًا و اما صائمًا و اما یقرأ القرآن، یا نماز پڑھتے دیکھا ہے یا پھر روزے کی حالت میں دیکھا ہے، یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اسے میرا رب علم کی کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اور رسول اکرم کیونکہ امی ہیں، امی رسول ہیں، وہ امی ہونے کا فیضان بھی اللہ کریم نے جناب جعفر صادق کو عطا فرمایا. ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج کی ساری مینٹالٹی کو اس دور سے،
کہ آج ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں کسی حد تک ہمیں فقدان نظر، بلکہ بہت حد تک فقدان، اللہ ماشاء اللہ جو لوگ جدید علوم کو اور خاص طور پہ دینی علوم کو جو ہے وہ ساتھ تطبیق اس کی کرتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن وہاں جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے مسجد نبوی کو ایک ریفائن یونیورسٹی میں تبدیل کیا، مسجد کوفہ کو ایک ریفائن یونیورسٹی میں تبدیل کیا، جس میں قدیم اور جدید علوم کا ایک امتزاج نظر آتا تھا۔ یہ جو اپروچ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرا، یہ بتائیے ذرا۔ حضرت ابن حجر حیتمی اس حوالے سے خود ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور محدث ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے مطالعہ کیا حضرت کی ساری علمی زندگی کا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب آپ علم کی تعلیم دیا کرتے تھے، آگے پھیلایا کرتے تھے، ترویج و اشاعت ہوتی تھی، تو جو زائرین آتے تھے مدینہ میں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ کا فیضان صرف مدینہ اور کوفہ تک نہیں رہا، جہاں جہاں زائرین واپس گئے ہیں ساری دنیا میں آپ کا علمی فیضان پھیل گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر حامد گرامی، وہ ادب پہ بھی کام کرتے تھے اور تاریخ فقہ پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال لگائے ہیں فقہ کو ترتیب دیتے ہوئے، تو مجھے 20 سالوں میں صرف ایک ہی شخص نظر آیا ہے جس کا نام جعفر صادق ہے، اور وہ موجد بھی ہے، وہ مؤسس بھی ہے، ادب کا بھی اور تاریخ کا بھی۔ اور میرا آخری جملہ یہ ہے کہ حضرت علامہ شبلی نعمانی سیرت النعمان میں کہتے ہیں کہ اس کا علمی مقام کیا ہوگا کہ جس کے شاگرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ، وہ جملہ جو ہے شبلی نعمانی کا، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ لاکھ مجتہد صحیح، شاگرد تو جعفر الصادق کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیے آپ بات کہ مطلب اگر آپ چاروں ائمہ کی بات کریں تو فیضان تو جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی ان تک پہنچا۔ ناظرین کرام، اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ صاحب ہم نے بنیادی طور پہ اپنی شخصیات کو صحیح طور سے انفولڈ نہیں کیا، اور یہ ہمارا بدقسمتی ہے صاحب، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، اور اس پہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ یورپ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے صاحب، بہت کام کیا، مطلب فرانس کے، جرمنی کے، اٹلی کے، یورپ کے دیگر ممالک کے 25 کے قریب ریسرچرز، محققین جو ہیں، دانشور حضرات جو ہیں، وہ مجتمع ہوتے ہیں اور ایک تھیسس بناتے ہیں، باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں پوری دنیا کے تمام جتنے بھی دانشور ہیں یا جتنے اسکالرز ہیں ان کے اوپر، تو ان کے سامنے ایک ہستی نکل کے آتی ہیں، اور یہ تمام مذاہب سے کھنگالنے کے بعد ایک ہستی نکل کے آتی ہیں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو ٹائٹل دیں سپرمین ان اسلام کا۔ اچھا ان کا ٹائٹل دینا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بات یہ کہ ہمارے لیے اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے ریسرچ کر کے اس بات کو معلوم کر لیا۔ آج تک ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکے۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ لارڈ کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید سلسلہ ائمہ اہل بیت کی انتہائی سنہری کڑی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لاڈلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راج دلارے اور باخر العلوم کے نور نظر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ عطائے شاہ پیمبر ہیں جعفر صادق، عطائے شاہ پیمبر ہیں جعفر صادق، نبی کے دین کے افسر ہیں جعفر صادق، خدا نے ان کو شجاعت ہی ایسی بخشی ہے، خدا نے ان کو شجاعت ہی ایسی بخشی ہے، اکیلے ہو کے بھی لشکر ہیں جعفر صادق، سمجھ سکے کوئی کیا ان کی عظمت و رفت، سمجھ سکے کوئی کیا ان کی عظمت و رفت، حسن حسین کے دلبر ہیں جعفر صادق، تلامذہ میں ہیں ان کے ابو حنیفہ بھی، تلامذہ میں ہیں ان کے ابو حنیفہ بھی، فقاہتوں کے سمندر ہیں جعفر صادق، نبی کے علم کے وارث علی کے ہیں نائب، نبی کے علم کے وارث علی کے ہیں نائب، فلک پہ علم کے اختر ہیں جعفر صادق، وسیم کہہ دو یہ دنیا کے ہر یزیدی سے ہمارے قائد و رہبر ہیں جعفر صادق۔ پیر صاحب ذرا بتائیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت، اب آئیے ذرا صاحب، ایک تو آپ کے ظاہر یہ اسٹریچر ہے کہ جہاں پہ علمی دنیا کے اندر آپ شاہکار ہیں، اب ایک مقام آپ کا وہ ہے کہ جہاں باقاعدہ امام زین العابدین کا خاص فیض جو ہے آپ کے اوصاف و محاسن کے اندر رچا بسا ہوا نظر آتا ہے، اخلاق کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، سخاوت کی صورت میں، خوف خدا کی صورت میں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا
بلکہ جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہی معمول مبارک اور انہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ 1000 نفل روزانہ شب کو ادا فرماتے تھے. اور یہ شان اللہ عطا کرتا ہے اپنے ان خاص بندوں کو. انسانی بس کی یہ بات ہی نہیں ہے انسانی بس کی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت عبادت کو جس ہستی نے دیکھا ہو اور پھر جس ہستی نے یہ بھی دیکھا ہو کہ وہ عبادت پروردگار کے ساتھ ساتھ غلاموں کے ہوتے ہوئے خدام کے ہوتے ہوئے خود اپنی پشت پر سامان ضرورت لاد کر اٹھا کر مدینہ کے گھروں میں غرباء اور مساکین میں رات کے اندھیرے میں خفیہ صدقہ دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون دے کر گیا ہے. جس ذات مبارک کے سامنے اتنا بڑا روشن مینارہ ہو اور ایک عملی پیکر ہو, اس ہستی کی خدا خوفی بھی, اس ہستی کی عبادت بھی, اس ہستی کی سخاوت بھی جو ہے وہ کیسے بیان کی جا سکتی ہے. بہت ہی آسان ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا ہوا تھا. انسانی مزاج کی جو صفات رذیلہ ہیں ان سے انہیں پاک رکھا ہوا تھا, مبرہ اور منزہ رکھا ہوا تھا, اور انسانی خوبی اور انسانی کمال کے جتنے اعلیٰ مدارج تھے وہ ان کے نام تھے اور یہ ان پر فائز تھے. اس حوالہ سے خدا خوفی بھی اللہ رب العزت نے انہیں دیگر انسانیت سے مختلف عطا فرمائی تھی. حضور بندگی کا جو لطف انہیں حاصل ہوتا تھا, شب جیسے ان کی گزرتی تھی, سحر خیزیاں ان کی جیسی تھی, وہ پوری کائنات کے لیے ایک مثالی تھی. اچھا بھی صاحب ایک بات اس پہ ذرا ضرور توجہ فرمائیے کہ روٹیاں, گوشت, درہم و دینار جو ہیں وہ تھیلے میں رکھ کے اپنی آئیڈنٹیٹی کو ظاہر کیے بغیر, یہ وہی سنت جو دادا جان مطلب کیا کمال, یہ کیسی بات ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کیا کسی کے سامنے. بے شک یہ صرف دراصل اگر ہم دیکھیں تو سورہ دہر میں اہل بیت نبوت کی پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ عطا بھی کرتے ہیں اور عطا کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں سائل کو کہ ہم تم سے کسی شکریہ کے طالب نہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا میں کر رہے ہیں, ہم تو اس کی محبت میں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد میں کوئی نوارد آیا جو آپ کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے آ کر اپنا سامان رکھا اور سامان رکھنے کے بعد وہ لیٹ گیا. آپ عبادت میں مصروف ہیں. وہ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامان میں ایک تھیلی جو دینار کی تھیلی تھی جس میں رقم تھی, سکہ تھا اس وقت کا, وہ اس کے سامان میں موجود نہیں. تو اس نے آپ سے تقاضا کیا کہ مسجد میں تو کوئی دوسرا شخص نہیں, نوارد تھا, پہچانتا نہیں تھا کہ یہ ہستی کون ہے, اس کی شان کیا ہے. تقاضا کیا کہ میرا مال آپ نے اٹھایا ہے, میری تھیلی آپ نے اٹھائی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں اٹھائی, میں تو مصروف عبادت تھا, لیکن اگر تمہارا تقاضا ہے تو آؤ گھر تک چلتے ہیں. اپنے بیت الشرف تک اسے ساتھ لے کر آئے اور اس کے 1000 دینار تھیلی میں ڈال کر اس کو لوٹا دیا. اب جب وہ خود پہنچا واپس اور اس نے جا کے پھر نئے سرے سے سامان کی سیٹنگ کی صبح کو سفر کے لیے نکلنے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامان میں تھیلی اپنی بھی موجود تھی, یعنی کہیں اوپر نیچے ہو گئی اور اسے مل گئی. پھر وہ واپس آیا اپنی تھیلی پیش کرنے کے لیے جو لے کر گیا تھا اور شرمندگی کے ساتھ عرض کیا کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے غلطی لگی ہے, یہ آپ نے جو مجھے عطا کیے ہیں لے لیجئے. اس نے کہا, آپ نے فرمایا کیا سبحان اللہ, کیا خوبصورت ارشاد ہے. اور یہ اس کے لیے ہی نہیں, میں کہتا ہوں سب غلاموں کے لیے, ساری کائنات انسانی کے لیے. فرمایا اہل بیت نبوت جب کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو پھر واپس یہ وہ خوبصورت ارشاد ہے جو صرف ارشاد نہیں بلکہ اس مبارک گھرانے کا جو ہے وہ طرز عمل ہے. اللہ ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ یہ دیکھیں پیر صاحب کہ امام مالک علیہ رحمہ میں پڑھ رہا تھا, فرماتے ہیں کہ کوئی موقع میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ حدیث پاک آپ نے بیان کی اور بغیر وضو ہو. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اپنے نانا جان کو, اپنے دادا جان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے. فار گرانٹیڈ نہیں لیا اس صورت میں بھی, یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج جس طرح سے ہم دین اسلام کا پرچار کرتے وقت بے خنی کر رہے ہوتے ہیں, قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو فار گرانٹیڈ مت لینا, قول رسول کو فار گرانٹیڈ مت لینا. وضو, ڈیکورم, طہارت, یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب آئیے ذرا اس اعتبار سے جو اکابرین امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے صاحب, اس کا بھی برملا اظہار کیا, کھل کے اظہار کیا, بتائیے ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں اس حوالے سے آغاز اس فکر کے ساتھ کروں گا کہ اکابر بنتے ہی وہی ہیں جو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ واہ جی واہ، واہ۔ اور میں اپنی اس بات پر دلیل حاصل کروں گا جناب حسان بن ثابت جیسی ہستی سے، واہ، کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ما امدہ تو محمد بے مقالتی ولیکن مدح تو مقالتی بے محمد، کہ ہم حضور کی تعریف اپنے قول سے نہیں کرتے، یا اس لیے نہیں کرتے کہ حضور کی تعریف میں اضافہ ہو جائے، ہم تو حضور کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری عزتوں میں اضافہ، ہمارے قول کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے۔ قبلہ یہ وہی خان وعدہ ہے، وہی فیض ہے۔ حسان بن ثابت سے اکابرین امت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب قیامت تک جو اکابر بنیں گے ان کے لیے یہ شرط ہوگی کہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں عزتوں کے نذرانے، سلامیوں کے نذرانے پیش کریں گے تو اکابر کہلائیں گے، ورنہ وہ کسی اور حوالے سے کبار میں شامل ہو جائیں گے، اکابر نہیں کہلائیں گے۔ اکابرین امت وہی ہوں گے جن کی زبان، جن کا قلم، جن کی سوچ ان کی تعریف و توصیف بہت اچھی بات لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہم اہل محبت انہیں ہی اکابر مانتے ہیں اور وہی ہی اکابر ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے بات چھیڑی امام مالک کے حوالے سے۔ امام مالک کو کون نہیں جانتا؟ ہائے ہائے، عشق کی دنیا کے بادشاہ، کون سا حوالہ، علم بھی اور پھر عشق۔ عام طور پہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ علم جہاں زیادہ ہو جائے وہاں جذبہ عشق تھوڑا کم ہے۔ امام مالک کو یہ حسن حاصل ہے کہ علم کی بھی حد پر ہے اور عشق کی بھی حد، جیسے جیسے علم بڑھتا رہا عشق بھی بڑھتا رہا، عشق کی انتہا ہوتی رہی۔ تو امام مالک جیسی شخصیت امام کی بارگاہ میں، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اس طرح سلامی پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جملہ شاید بن ہی نہیں سکتا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ کسی آنکھ نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں، واہ، کسی کان نے یہ بات سنی ہی نہیں، واہ، یہاں تک تو لوگ کہتے تھے۔ اب جو تیسرا جملہ ہے وہ اس سے آگئے، واہ، کہ کسی خیال میں یہ آ ہی نہیں سکتا واہ، کہ کوئی امام جعفر صادق سے افضل بھی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، دیکھیں نا جی، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایسا، واہ واہ، سارے مسئلے نہیں حل کر گیا درویش، ختم، کہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا اور خیال گزر نہیں خیال سکتا۔ کی پرواز تو بہت ہوتی ہے، آنکھ کان سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خیال میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی کہ کوئی امام جعفر صادق سے افضل ہو گیا۔ پھر ابھی آپ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کی بات کر رہے تھے کہ آپ کے وہ جو فکرہ ہے لولا السنتان لہلک النعمان، میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہر صاحب بصیرت جو ہے نا، وہ واقعی چاہے جتنا علم والا ہو، وہ اپنی ہلاکت سے بچنے کو علم اس کا ذریعہ نہیں قرار دیتا، وہ اہل بیت سے تعلق کو ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ دیتا۔ واہ واہ، اور یہ جو بات آج امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، ٹھیک، یہ بات کل ابو حنیفہ کے بھی مرشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ آہا، حضرت عمر پاک، یہی جملہ، سراج اہل یہی جملہ، جنہ، میرے مصطفیٰ کا تربیت یہی یافتہ جملہ، حضور جس کو دعا کر کے ہائے مانگے، ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں دانا ہوں، میں بصیرت والا ہوں، نہیں، لولا علی علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، تو قبلہ اس سے بات سمجھنے والی ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل۔ اور پھر یہاں تک بات نہ رکی، اگر امام ابو حنیفہ کی بات کریں تو محبت اہل بیت میں ہی آپ نے جام شہادت نوش کیا بلا ہے۔ شبہ میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، ایک تجزیہ دے رہا ہوں کہ امیر عمر سے لے کے ابو حنیفہ سے ہوتے ہوئے قیامت تک جتنے صاحبان بصیرت، صاحبان علم، صاحبان عقیدہ صحیحہ ہوئے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہلاکت سے جو بھی بچتا ہے وہ رسول اور آل رسول کی نسبت سے بچتا ہے۔ آہا، یہ فیضان عمر ہے۔ آج آقا عمر کو ماننے والوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، یہ فیضان ابو حنیفہ ہے۔ آج احناف کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہلاکت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو نسبت آل رسول
بہت ضروری سر اس میں جو اہم بات ہے، پھر آگے چلتے ہیں، میری گزارش ہے آپ اٹھائیے ذرا سا، میری گزارش ہے سوال کی صورت میں کہ امام اعظم نے صرف 2 برس جو ہے ایز تلامذہ نہیں گزارے وہاں پہ، ایز اسٹوڈنٹ نہیں گزارے، نہیں وہ تو بلکہ آپ دیکھیے محبت، وہی بات ہے کہ محبت اہل بیت میں جامع شہادت نوش کر کے بتایا کہ فقہ حنفی کے جو ماننے والے ہیں رہتی دنیا تک اس نظریے کو سمجھ لیں، تعارف ہی یہ ہے، ہاں تعارف ہی، اور آگے چلتے ہیں پھر امام ذہبی کی طرف، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑا امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں امام جعفر صادق کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے علم والوں کا سردار بنایا. پھر ابن ابان نے کہا کہ لوگوں سارے جہان سے زیادہ علم اہل بیت میں ہے اور اہل بیت میں علم کے سردار جعفر صادق. سبحان اللہ. پھر امام نووی نے جو کہا وہ کہتے ہیں لوگوں علمیت میں، ہدایت میں، امامت میں آپ جس معیار پر ہیں اس پر کوئی انگلی کبھی اٹھ ہی نہیں سکتی. سلونی یا تو مولا کائنات نے فرمایا یا امام جعفر صادق بلا شبہ. تو اسی لیے تو کہا تھا کہ جہان علم میں یکتا ہیں بابا موسیٰ کاظمی کے، بہت اولا بہت اعلیٰ ہیں بابا موسیٰ کاظمی. کیا کہنے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں اب آئیے ذرا، چونکہ آپ کی شہادت کا منظرنامہ، ایک آپ کی زندگی کے 3 فیزز جو ہم دائرہ تاریخ میں پڑھتے ہیں. ایک فیز تو وہ جہاں پہ سید الساجدین اور باقر العلوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا گزرا. ایک فیز وہ ہے درمیان کا جس میں آپ نے درس و تدریس اور ترویج دین کے لیے جو ہے باقاعدہ کام کیا، آپ کو ایک ویکیوم ملا. اور پھر آخر کا وہ دور ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ عباسی خلیفہ منصور نے جو ہے پھر اس کا جبر اور اس کا ظلم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا. تو کیسے ہوئی آپ کی شہادت ایک بات، اور پھر ظاہر ہے میں چاہتا ہوں اس موقع پر خاص طور پہ بہت ضروری ہے کہ ان کے جو سبق آموز اقوال ہیں وہ بھی لوگوں کو ذرا سنائیے صاحب کہ ہمارے ذرا تزکیہ ہو سکے. جی جنید بھائی، جناب سفیان ثوری کو آپ نے خود تعلیم فرمائی، تعلیم بھی کی ہے، اور وہ یقیناً جو آپ کے ارشادات ہیں وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں رزق مل رہا ہو، اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا فرما رہا ہو، تو اللہ نے قرآن عزیز میں خود اس کا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ دوام کیسے ملے گا، کہ اس پہ شکر ادا کرو. جب رزق مل رہا ہے تو شکر ادا کرو، اور جب رزق نہیں مل رہا تو پھر استغفار کرو. اور یہی آج ہمیں سیکھنا ہے. ہم شکوہ کرتے ہیں، آپ نے سکھایا کہ استغفار کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کریم نے خود قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب استغفار کرو گے تو میرا رب تمہیں موسلا دار بارش بھی عطا فرمائے گا. اس موسلا دار بارش کے ذریعے دنیا کی ساری نعمتیں، مال بھی عطا فرمائے گا، اور استغفار کی وجہ سے اپنی جناب سے اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. یہ سب کچھ دنیا میں ہے، اور آخرت میں تمہیں جنت الفردوس کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. تو آج اگر ہم آپ سے محبت کا دھم بھرتے ہیں تو آپ کے ان اقوال کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بھی گزارنی ہوگی. ایک اور بڑا مشہور قول آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے دنیا کی طرف یہ وحی فرمائی ہے، دنیا کی طرف، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کی طرف یہ وحی فرمائی اللہ نے کہ جو میری خدمت کرے دنیا میں رہ کر تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے پھر اسے اپنے پیچھے تھکا دے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی. یعنی جو میرے راستے میں چل پڑا، جو میرے راستے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے تو راستے کھلتے ہی چلے جائیں گے. پھر آپ نے عمل صالح کی شرائط بیان فرمائی. آپ نے فرمایا عمل صالح نیک عمل تب بنتا ہے جب اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کرنے والا اپنے نیک عمل کو چھوٹا ہی عمل سمجھے، اللہ اسے بڑا بنا دے. سبحان اللہ. آپ خود اسے بڑا نہ سمجھیے. دوسری شرط یہ ہے کہ اسے چھپائیے، اسے راز میں رکھیے، سرن کیجئے. اعلان قیامت والے دن ہوگا، فیس بک پر اعلان کرنے کی کیا اچھی بات ہے. اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے سر انجام دینے میں جلدی کرو، تاخیر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ عمل کر نہ پاؤ اور اللہ ناراض ہو جائے. زیادہ جتنی جلدی کرو گے میرا رب خوشگوار نعمتیں اپنی جناب سے تمہیں عطا فرمائے گا. اور آخری اور چوتھا قول آپ کا یہ ہے، اور یہ آج کے معاملات زندگی میں حسن معاملات کے لیے اور حقوق العباد میں بڑا لازم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کبھی تمہیں پتا چلے کہ وہ تمہارے لیے کوئی ناپسندیدہ بات کرتا ہے تو اس ناپسندیدہ بات کی 70 تعویلیں کیا کرو.
اور جو بات تم تک پہنچا رہا ہے فوراً مان نہ لیا کرو، تعویل کیا کرو۔ 70 تعویلیں، 70 تعویلیں ہم ایک کرو۔ تعویل نہیں کرتے، جی، ایک تعویل اور نہیں اگر کرتے۔ 70 کرنے کے بعد بھی بات نہ بنے پھر بھی یقین نہیں کرنا، پھر کہنا ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور تعویل ہو جو اللہ جانتا ہے اور پھر میں بھی یقین نہ کرنا، پھر بھی یقین یعنی نہیں کان میں آ کے کوئی کسی کے لیے پھونک مارے تو 70 تعویلیں اور اس کے 70 بعد بھی یقین نہ کرنا۔ اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی آواز چھو کے بھی گزر جائے تو ہم جو دشمن ہو جائے کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے ان چاروں اقوال سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمارے ہر مسئلے کا حل استغفار میں ہے، استغفار کرو گے سارے مسئلے دنیا کے بھی حل، آخرت میں بھی اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، دنیا پیدا کرنے والے کی خدمت میں رہنا ہے، میرا رب پھر ساری نعمتیں خود ہی عطا فرمائے گا۔ اور حسن معاملات میں اگر ہم تعویلات کریں گے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تعویل نہ کرنے کی وجہ سے تو سگے رشتوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، تو انہی اقوال کو ہی تو اقوال زرین کہا جاتا ہے، انہی کو تو اب زر کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے رخصت ہونا تھا اور عین آج کا ہی دن تھا 25 شوال، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہری طور پہ، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو جعفر منصور کی فرعونیت کا زمانہ تھا، اور اس کی فرعونیت کے زمانے میں اس کا ایک خاص خلیفہ درباری تھا جس کا نام تھا ربی۔ اس نے اسے بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے چہرے پہ کوئی افسردگی کے اثرات ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے چہرے پہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جعفر بن محمد کو میں ختم کر دوں تاکہ میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ رہے۔ وہ انہیں اپنے مقابل سمجھتا تھا لیکن حضرت ہی سے اپنے مقابل نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے تو انہیں بہت بلند پیدا فرمایا تھا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ جب وہ میرے دربار میں آئیں گے میں تمہیں اشارہ کروں گا، ہاتھ پہ ہاتھ ماروں گا، تم سر تن سے جدا کر دینا۔ جب حضرت تشریف لائے سارے درباریوں نے دیکھا کہ وہ ننگے سر کھڑا ہو گیا ہے اور پھر چلتا ہوا حضرت کا استقبال کر رہا ہے، پھر اپنی مسند پہ بٹھا رہا ہے، تخت نشین آپ کو کر رہا ہے اور سامنے بٹھا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضرت کوئی حکم ہو میرے لائق آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اتنا ہی حکم ہے، آج کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہیں بلانا، یہاں آنے کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ پھر اس درباری نے پوچھا کہ یہ نقطہ نظر کیوں بدل گیا تھا؟ وہ کہنے لگا جب حضرت آئے تو آپ کی حفاظت کے لیے ایک اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا اور اس اژدہا نے یہ اشارہ کیا اگر تو نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا تو میں تجھے اس محل سمیت یہاں دفن کر دوں گا۔ اسے ملا جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا ہے۔ بہرحال حضرت پھر آخر اسی کے زمانہ میں، زمانہ حکومت میں دنیا سے 25 شوال کو رخصت ہو گئے۔ جنت البقیع میں آپ کو اپنی دادی محترمہ سیدہ خاتون جنت اور حضرت امام حسن، امام زین العابدین اور اپنے والد گرامی حضرت امام باقر کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور آج تک دنیا آپ سے فیضان حاصل کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ بس یہ دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کریں تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جب رزق ملنے میں تنگ دستی محسوس کرو تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام جعفر صادق کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، اور ان سے انشاءاللہ مرقبت کا نذرانہ ہم ضرور پیش کروائیں گے۔ جاتے جاتے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کریم ابن کریم تو ہے، کریم ابن کریم تو ہے، امام ابن امام جعفر، خدائے برتر نے تجھ کو بخشا، خدائے برتر نے تجھ کو بخشا، جہاں میں اونچا مقام جعفر، تیری فقاہت بھی ہے مسلم،
ثقافت بھی ہے مسلم، تیری ثقافت بھی ہے مسلم۔ ابو حنیفہ ادب سے سنتے، ابو حنیفہ ادب سے سنتے تھے آ کے تیرا کلام جعفر۔ تیری فصاحت، تیری بلاغت، تیری کرامت جہاں نے مانی، تیری کرامت جہاں نے مانی۔ سبھی فلک زادے بھیجتے ہیں، سبھی فلک زادے بھیجتے ہیں، ہمیشہ تجھ کو سلام جعفر، ہمیشہ تجھ کو سلام جعفر۔ عطا کرم کی تو بھیک کر دے، یہ ساجدہ آیا ہے در پہ تیرے۔ عطا کرم کی تو بھیک کر دے، یہ ساجدہ آیا ہے در پہ تیرے۔ بھرم گدا کا تو رکھ لے پیارے، بھرم گدا کا تو رکھ لے پیارے، کہ فیض ہے تیرا عام جعفر۔ کریم ابن کریم تو ہے، امام ابن امام جعفر۔ خدا برتر نے تجھ کو بخشا، جہاں میں اونچا مقام۔